ہر وہ چیز مسئلہ ہے جو تقسیم کرے، جو منتشر کرے، جو اندرونی تصادم پیدا کرے، نفسیاتی طور پر جو خلفشار پیدا کرے۔ جب تم نفسیاتی طور پر ایک کل نہ رہو، یہ اندرونی کانفلکٹ ہے انسان کے سارے غموں، دکھوں، پریشانیوں، انزائٹیز کی وجہ۔ اب سوال لے دے کے ایک ہی بنتا ہے کہ کیا اس کانفلکٹ سے آزادی ممکن ہے؟ کیا ایسا جینا ممکن ہے کہ باطن کی دنیا میں، یا جدید زبان میں کہیں تو نفسیاتی طور پر کوئی تصادم، کوئی خلفشار موجود نہ ہو؟ اس کا جواب ہے ہاں، ممکن ہے۔ یقینی بات ہے جب ایسا قطعی انداز میں ہاں کہا جائے گا تو آج کا انسان جو تصادم اور کانفلکٹ کا جیتا جاگتا شاہکار ہے، جس نے دکھ کے علاوہ اور کسی طرز کا جینا جی کر تجربہ ہی نہیں کیا ہوا، وہ کہے گا کہ یہ ہاں کہنے والا یا تو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے یا خود کو دھوکہ دے رہا ہے، یا ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے یا خود کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ جن کے ذہن میں یہ بات اٹھ گئی ہو ان کے لیے تو یہ ویڈیو ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے تو مان ہی لیا ہے کہ انسان ایسے ہی جی سکتا ہے جیسے وہ جی رہا ہے۔ ان کے پاس دوسرا کچھ ممکن ہے کا مفروضہ ہی موجود نہیں ہے۔ وہ بند گلی میں ہیں اور تسلیم ہی کر بیٹھے ہیں کہ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اندرونی خلفشار، نفسیاتی کھینچا تانی، ہر دم بٹی ہوئی حالت سے آزادی ممکن ہے۔ کب اور کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے تب جب تم جیتے ہو اس کو کہ جو ہے، نہ کہ اس کو کہ جو ہے نہیں مگر آپ چاہتے ہیں کہ ہو۔ جو ہے اسے جینا ہے زندگی جینا، اور جو نہیں ہے اس کو زندہ پل میں جینے کی کوشش کا نام ہے انا۔ پوچھئے خود سے، جسے آپ بینگ کہتے ہو یا ہونا کہتے ہو، ہستی کہتے ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ ہستی سے مراد ہے ہست، ازنس، وہ جو ہے، جو اس وقت رونما ہو رہا ہے، جو اس وقت واقع ہو رہا ہے، وہ ہے ہست۔ اس کے ساتھ آپ بھی بنا مزاحمت کھڑے ہو گئے ہیں، اسے جی رہے ہیں، تو کانفلکٹ کی، تصادم کی، لڑائی کی گنجائش کہاں ہے؟ کانفلکٹ ہے تب کہ جو ہے اسے آپ بدل کر کچھ اور کرنے کی کوشش میں لگے ہو۔ تصادم ہے کہ جب جو ہے وہ تمہیں منظور نہ ہو۔ اب جو ہے اس کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے، مگر اپنے مائنڈ میں اس کے خلاف محاذ کھولنے کی آزادی بہرحال تمہیں ملی ہوئی ہے، اور وہی انسان کر رہا ہے۔ اسی کا نام کانفلکٹ ہے، تصادم۔ جو ہے اسے جیو، اسے مت بدلو، اس سے ماورا جانے کی، اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش مت کرو، اسے کنٹرول نہ کرو، اس سے بھاگو مت، صرف اسے جیو، اسے دیکھو۔ اور یہ تم ابھی کر سکتے ہو۔ فرض کرو اس وقت تم غصے میں ہو، حسد کر رہے ہو، لالچ میں پڑے ہو، جیلس ہو رہے ہو، کوئی جنسی جذبہ جاگا ہوا ہے، کوئی خوف سامنے ہے، کوئی بے چینی ہے، جو بھی تھاٹ فارم اس وقت ہے، اسے جیو، اس کے ساتھ رہو۔ تھاٹ کو موومنٹ مت بناؤ، سوچوں کا ایک پورا سلسلہ مت شروع کرو، کیونکہ حرکت کا مطلب ہے اس مقام سے دور جانا جہاں تم ہو۔ فرض کرو میں اس وقت حسد میں ہوں، تم مجھ سے زیادہ ذہین ہو، یا دولت مند ہو، یا خوبصورت ہو، یا طاقتور ہو، اچھا بولتے ہو، یا تمہارے پاس بڑی شاندار گاڑی ہے، یا تمہارا شاندار گھر ہے، کچھ بھی ہے، اس سے میں حسد کر رہا ہوں۔ مجھے بھی یہ سب چاہیے، اس لیے میں حسد کر رہا ہوں۔ اب یہ ایک واقعاتی حقیقت ہے، ایک فیکچول ریئلٹی۔ یہ اس وقت مجھ پر بیت رہی بات ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر مجھے زندگی بھر سکھایا کچھ اور گیا ہے۔ مجھے زندگی بھر سکھایا یہ گیا ہے کہ حسد بری چیز ہے، اس سے بچنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے۔ وہ موجود ہے مگر اسے ماننا نہیں ہے۔ جو ہے اسے ماننے سے انکار کرنے کی مجھے تعلیم ملی ہے۔ گھر سے لے کر مدرسے اور سکول سے لے کر یونیورسٹی تک سب نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اس کا انکار کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو حسد ہے میں نے اسے کنٹرول کرنا ہے، اسے دبانا ہے، مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، کچھ اور سوچنے لگنا ہے، اسے برا کہنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ یہ میری ٹریننگ ہوئی ہے، لیکن یقین مانیے اس سے الگ رویہ بھی ہو سکتا ہے، ایک بالکل ہی مختلف طریقے سے اس حالت کو جیا جا سکتا ہے۔ جو ہے اس وقت جو حسد ہے اس کو برا مت کہو، اس کی مذمت مت کرو، اس کے خلاف مزاحمت نہ کرو، تجزیہ نہ کرو، پہلے سے طے شدہ کوئی رائے اس پر مت تھوپو، کوئی فیصلہ ہی مت کرو، اس سے بھاگو مت، اس کو دباؤ مت، بس اسے دیکھو۔ یہ تمہارا اس وقت کا زندگی کا تجربہ ہے، یوں سمجھو اسے تم نے تخلیق کیا ہے، یہ تمہارا بچہ ہے۔ سمجھو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے، قطعاً بھی خوبصورت نہیں ہوتا، وہ عجیب و غریب سا ہوتا ہے، اس کو چھونا تک عجیب لگتا ہے، لیکن اسی بچے کو ماں دیکھتی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے تو کیا کہتی ہے؟ یہ میرا بچہ ہے۔ وہ اس بچے کو جیتی ہے، اسے عجیب کہہ کر رد نہیں کرتی، اس سے بھاگتی نہیں، اسے جیتی ہے۔ تو وہی بچہ جو کوئی اجنبی چھونا تک نہیں چاہتا ہے، ماں کے لیے دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس سے جنما ہے، اس کی تخلیق ہے، اس وقت کا اس کی زندگی کا تجربہ ہے، اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ جو حسد اس وقت تمہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے ویسا ہی رویہ رکھ کر کبھی دیکھو، تمہاری کوئی انرجی ضائع نہیں ہوگی، کوئی ایسا ایموشن نہیں جاگے گا جسے گلٹ کہا جائے، شرمندگی کہا جائے، بھاگنا نہیں پڑے گا، اور پتہ ہے نا بھاگنا تھکاتا ہے، توڑتا ہے، مزاحمت نہیں کرنی پڑے گی، اس پر انرجی ضائع ہوتی ہے، کنٹرول نہیں کرنا کہ اس سے بھی انرجی خرچ ہوتی ہے۔ تم نے اسے پورا ہی قبول کر لیا جیسے بچہ ماں کو قبول ہوتا ہے۔ مزاحمت، بھاگنا، بچنا، دبانا، فرار، ان سب میں انرجی کا ویسٹیج ہوتا ہے، وہ انرجی ویسٹ ہونے سے بچ گئی۔ تمہیں پتہ ہے کہ ماں بھی اگر بچے کو ویسے ہی عجیب سمجھے، بدصورت سمجھے، بے تکی مخلوق سمجھے، تو وہ بچے کو ٹرانسفارم کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے، کیونکہ اس نے اپنی انرجی بچائی ہی نہیں۔ مزاحمت قبول نہ کرنے پر اس نے وہ انرجی خرچ کر دی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہی ماں بچے کو پالتی ہے، پوستی ہے، اور اسے بدل کر ایسا کر دیتی ہے کہ کسی کو بھی وہ بچہ عجیب نہیں لگتا، بدصورت نہیں لگتا، اسے بالکل ہی ٹرانسفارم کر دیتی ہے۔ یہی کچھ تمہارے حسد کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر تم اس کو اس وقت قبول کر لو جس وقت وہ ابھرا، ماضی کے سیکھے سے مجبور ہو کر، کنڈیشنڈ ہو کر فضول میں انرجی ضائع کرنا نہ شروع کر دو۔ تو جیسے ماں بچے کے ساتھ رہنے اور اسے جینے کے قابل ہو جاتی ہے اور اپنی انرجی بچا کر اس کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے، بالکل وہی واقعہ ہوگا تمہارے حسد کے ساتھ۔ جب تم اپنے حسد کا مشاہدہ کرو گے، اس کے دیکھنے والے بن جاؤ گے، اس کو پورے کا پورا قبول کر لو گے، اسے کوئی نام نہیں دو گے اور کوئی تھاٹ موومنٹ، سوچ کی کوئی تحریک شروع نہیں کرو گے۔ ویسے سوچو نا، حسد خود ایک خیال تھا، اس نے خود ایک تھاٹ پیدا کیا اور پھر خود ہی اس کے خلاف دوڑنا شروع کر دیا، اس کے خلاف تھاٹ سوچنے شروع کر دیے، خود تخلیق کر کے خود اس سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ کیا اس سے زیادہ فضول کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے؟ یہ بچکانہ، احمقانہ حرکت کے سوا اور کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں اس کی بے مقصدیت کو، خود ایک خیال پیدا کیا اور خود اس سے بھاگ رہا ہے، اسے کنٹرول کر رہا ہے، اس کو دبا رہا ہے۔ مگر یہ ہمیشہ ایسا کرتا ہے کیونکہ یہی تو ہمیں سکھایا گیا ہے، یہی ہماری تعلیم ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، ہماری کنڈیشننگ ہے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ حسد کے مسئلے کا علاج ممکن ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں، یہ بے وقوف بن رہا ہے یا بنا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے یا کھا رہا ہے۔ کیا یہ سادہ سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ ایک تھاٹ ہے حسد۔ اب اگر تھاٹ کو حرکت میں نہ لاؤ اور مزاحمت، فرار، بھاگنے، دبانے، کنٹرول کرنے کے تھاٹس میں نہ پڑو تو تم اس حماقت سے باہر نکل آئے اور انرجی بھی سیو ہو گئی۔ یہی انرجی جو سیو ہوئی، جو بچ گئی، یہ خود اس حسد کو کسی مثبت میں ڈھال دے گی، جیسے ماں بچے کو کسی اور ہی چیز میں ڈھال دیتی ہے۔ حسد کا تھاٹ ابھرا اور تم نے دوسرے تھاٹس لا کر اسے دبانا شروع کر دیا۔ یہ بچکانہ حرکت ہے اور کچھ بھی نہیں۔
ایسا بچہ کہ جو ریت میں بیٹھا گھر بنا اور توڑ رہا ہے، اس بچے کی حرکت تمہیں لا یعنی لگ رہی ہے، مگر اپنی یہ حرکت جو حسد کے حوالے سے تم کر رہے ہو اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ یہ جو جذبہ ابھرا ہے اس کے ساتھ رہو، کسی بھاگنے مزاحمت کے خیال کو اہمیت نہ دو۔ اگر بھاگنے، دبانے، کنٹرول کرنے، بچنے، مزاحمت کرنے کی یہ لایعنیت سمجھ میں آ جائے تو ہر تھاٹ مثبت نتیجے کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا۔ سوچو، حسد ابھرا اور تم اس سے بھاگے نہیں، دبایا نہیں، اسے کنٹرول نہیں کیا، اس کے خلاف ریزسٹ نہیں کیا، تب کیا ہوگا؟ حسد بنیادی طور پر ہے کیا؟ مقابلہ۔ تمہارے پاس ہے، میرے پاس نہیں، سو دماغ نے یہ تھاٹ اٹھا دیا اور ساتھ ہی کنڈیشننگ کی وجہ سے، ماضی کے سیکھے کی وجہ سے اسی تھاٹ کی مخالف سمت دوڑا بھی دیا۔ تو وہ مقابلہ تم جیتو گے کیسے؟ وہ ریس کیسے جیتو گے جس میں تم الٹی ہی سمت دوڑ رہے ہو؟ اور وہ مقابلہ ختم کیسے ہوگا؟ مقابلہ تو تبھی ختم ہوگا جب تک یا وہ ریس جیت لی جائے یا ریس سے باہر ہی کھڑے ہو جاؤ۔ جب تم تھاٹ کے ساتھ رہتے ہو اور تھاٹ کو موومنٹ نہیں بناتے، اسے حرکت نہیں دیتے، خیالوں کا پورا سلسلہ اس کے ساتھ نہیں جوڑ دیتے، تو یا تم وہ چیز حاصل کر لیتے ہو یا تھاٹ کی یہ بے معنی مشق جان کر اس مقابلے کے میدان سے ہی نکل جاتے ہو۔ اپنا کسی کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کرتے، چیزوں اور لوگوں کو جج ہی نہیں کرتے۔ دونوں ہی صورتوں میں تم انرجی بچا لیتے ہو، اور یہ جو انرجی بچ جاتی ہے یہ کافی ہے اس حسد کے منفی جذبے کو مٹانے کے لیے، کیونکہ یہی انرجی اس جذبے کے مشاہدے میں خرچ ہو جائے گی اور حسد خود ہی مٹ جائے گا، کیونکہ یہ ایک جھوٹی فضول سی چیز ہے جو دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنا ہونا طے کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سو حسد سے بچنے کا طریقہ بس ایک ہے کہ جب حسد کا تھاٹ ابھرے اس کے ساتھ رہو، اس کا ہونا قبول کرو، کوئی تھاٹ موومنٹ پیدا نہ کرو۔ اس سے جو انرجی سیو ہوگی وہی انرجی اس جذبے کو ٹرانسفارم کر دے گی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ تم لفظوں کے ساتھ ایسی شدت سے جڑے ہو کہ زندگی جو لفظ سے باہر ہے اس کو بھی لفظوں میں ہی طے کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہو۔ سوچو نا، اسی لفظ کو حسد، اس میں خود یہ چیز چھپی ہے کہ اس سے بھاگنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس کی مذمت کرنی ہے، اس سے نفرت کرنی ہے۔ اس لیے صوفی ایک ہی بات کرتے ہیں، حاضر رہو، بی پریزنٹ، حضوری، پریزنس۔ اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے بے تحاشا الرٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، آگہی، اویئرنیس کے اعلیٰ درجے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم جاگ رہے ہو، الرٹ ہو، پریزنٹ ہو، تو اپنے کسی بھی منفی جذبے کو اسی طرح پرکھ کر اسے ٹرانسفارم کر سکتے ہو۔ الرٹ پریزنس بنیادی طور پر یہی کام کرتی ہے کہ وہ تمہیں لفظ سے ماورا لے جاتی ہے۔ سوچو، لفظ حسد نہ ہوتا، اس کے خاص معنی تمہارے پاس نہ ہوتے، تو یہ فیلنگ جب پیدا ہوتی ہے تو تم کسی بھی قسم کی مزاحمت ہی کیوں کرتے؟ جو ہوتا اسے جیتے اور جو ہے اسے قبول کرتے۔ یہی زندگی کا الٹیمیٹ حسن ہے کہ جو ہے اس کا ہونا قبول کیجیے، اور جیسے ہی جو ہے اسے تم قبول کر لیتے ہو، تم کانفلکٹ سے، اندرونی انتشار سے اور نفسیاتی خلفشار سے آزاد ہو جاتے ہو، مسائل سے آزاد ہو جاتے ہو۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر یہ ہو گیا نچلوں میں سے بھی سب سے نیچے۔ بہترین ساخت ہے اس کا باشعور ہونا، اسے شعور کا نور دے کر بھیجا گیا، مگر اس نے شعور کے شعلے کو انا کے اندھیرے سے بدل دیا اور ہو گیا اسفل السافلین۔ انسان پر زندگی کا جو تجربہ اس وقت بیت رہا ہے اس کو غور سے دیکھنا، یہ بات تمہیں کتنی سچی لگے گی۔ اس وقت جو انسانی زندگی تاریکی کو، اندھیر کو تجربہ کر رہی ہے، کیا اس پر کسی کو بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جہاں دیکھو، جس کو دیکھو، ایک اندھیر نظر آتا ہے۔ انسان اتنا گرا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی اسفل ہو گیا۔ جو انسان زندگی کے ساتھ کر رہا ہے
ایک دوسرے سے کر رہا ہے، خود اس زمین سے کر رہا ہے جس پر وہ جی رہا ہے، وہ آپ دیکھ لو، خود اندازہ ہو جائے گا۔ سوچو اس انسان کے بارے میں جو اپنے بہترین فرنشڈ آفس میں بیٹھ کر اپنی فوجوں کو حکم دیتا ملتا ہے کہ فضائی بمباری کرو اور پورا شہر تہس نہس کر دو۔ اس شخص میں انسان ہونے کی کتنی کوئی خصوصیات باقی رہ گئی ہوں گی۔ کہتے ہیں جنگل میں شیر سب سے بڑا درندہ ہے، مگر تہذیب نامی انسانی جنگل میں انسان جیسا سفاک درندہ وہ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی اتنا ظالم نہیں ہے کہ جانوروں کو بس مارنے کے لیے مارتا پھرے۔ انسان انسانوں کو صرف مارنے کے لیے مارتا پھر رہا ہے۔ پچھلی جنگ عظیم میں جب ہیروشیما پر، ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا تو اس رات ہیروشیما اور ناگاساکی میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اگلی صبح امریکی صدر ٹرومین سے کسی صحافی نے پوچھا، کیا یہ حکم دے کر تم رات کو سو پائے؟ ٹرومین کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ کہ اتنی گہری اور پرسکون نیند کافی عرصے بعد آئی تھی۔ سوچو، ایک شخص کے ایک آرڈر سے 1,00,000 لوگ مر گئے اور وہ کہہ رہا ہے میں بڑے عرصے بعد سکون کی نیند سویا ہوں۔ وہ انسان جس کے اندر کا انسان زندہ ہوتا، کیا کبھی یہ بات کہہ پاتا؟ کیا یہ آواز تمہیں انسانی آواز لگتی ہے؟ کیا کہو گے کہ اس انسان کے اندر کوئی شعور ہے جو بیدار بھی ہے؟ یہ آواز انسان کے اندر چھپے کسی حیوان ہی کی ہو سکتی ہے، مگر یہ سچ ہے، تاریخ ہے، یہ ہوا ہے، اور بات صرف ٹرومین کی نہیں ہے۔ تم انسان کو غور سے دیکھو، یہ اذیت پسند ہو گیا ہے۔ کچھ تو اس انسان کے ساتھ ہوا ہے، کوئی تو بیسک فالٹ اس میں پیدا ہوا ہے کہ اس کی ساری لذت دوسروں کی کلفت میں چھپی ہے، دوسروں کی تکلیف میں چھپی ہے۔ اس کا سارا مزہ دوسروں کی راہ میں کانٹے بچھانے سے جڑ گیا ہے۔ تم اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کے دکھ میں خوشی محسوس کرنے لگے ہو۔ کیا کہو گے اس حالت کو؟ کیا یہ نارمل حالت ہے؟ اور یاد رکھنا، یہ بھی اصول ہے، جو خوشی نہیں دے سکتا اسے کبھی خوشی نہیں مل سکتی۔ جسے دوسروں کی راہ میں کانٹے بچھانے میں مزہ آتا ہے، اس کی راہ میں بھی نیچر کانٹے ہی بچھاتی ہے۔ جو اذیت دینے میں خوشی فیل کرتا ہے، اسے بدلے میں اذیت کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جو شخص دوسروں کی زندگی میں کانٹے بوتا ہے، اس کی اپنی زندگی میں پھول ہو ہی نہیں سکتے۔ جو تم دیتے ہو وہی واپس آتا ہے لوٹ کر۔ جو تم دوسرے کی زندگی میں ایڈ کرتے ہو وہی تمہاری زندگی میں بھی ایڈ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا اٹل اصول ہے۔ یہ وہی واپس دیتی ہے جو اس کی طرف پھینکا جاتا ہے۔ ایوری ایکشن ہیز ریئیکشن۔ یہ ہر عمل کا ٹھیک وہی رد عمل دیتی ہے۔ تمہیں کچھ بھی ایسا کبھی نہیں ملتا جو تم نے دنیا کی طرف پھینکا نہ ہو۔ جو نفرت پھینکتا ہے نفرت واپس آتی ہے، جو محبت پھینکتا ہے محبت واپس لوٹ کے آتی ہے۔ یوں اگر غور کرو تو یہ پوری دنیا در حقیقت تمہارا عکس بن جاتی ہے۔ تمہارا چہرہ پھر ہر چہرے میں چھلکتا ہے۔ اگر تم دکھی ہو تو دکھ دیا ہوا ہے۔ اگر ہر طرف نفرت نظر آ رہی ہے تو وہ ہر طرف نہیں ہے، صرف تمہارے اندر ہے۔ تم باہر پھینک رہے ہو اور واپس ریسیو کر رہے ہو۔ غور سے دیکھنا، انسانی زندگی میں آج جتنا اندھیرا، جتنا دکھ، جتنی نفرت اور جتنا تشدد ہے، شاید پوری تاریخ انسانی میں ایسا کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ یہ کہنا، یہ بتانا مایوسی نہیں ہے، یاسیت نہیں ہے، یہ حقیقت پسندی ہے۔ یہ سامنے دیوار پہ لکھا ہوا سچ ہے، لیکن اس کا نتیجہ
कतन भी ये नहीं है कि तुम मायूस हो जाओ, और ना ही मुझे कोई मायूसी है। बताना सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये तारीकी, ये दुख, ये नफरत खुद अपनी वजह से है, अपनी मर्जी से है। जो अंधेरे में खड़ा है वो अपनी वजह से खड़ा है, उसने खुद चुना है ये अंधेरा, और अब भी पूरे का पूरा इख्तियार उसके पास है। वो अब भी नूर में नहा सकता है अगर चाहे तो, सुख में डूब सकता है अगर चाहे तो। अंधेरा है या रोशनी, दुख है या सुख, तुम्हारा इंतखाब है, जो चाहो चूज कर सकते हो। जब मैं कहता हूं कि दुनिया में अंधेरा है, जब मैं तुम्हारी तवज्जो दिलाता हूं दुनिया के दुख की तरफ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मायूस करना चाहता हूं। जिस दिन तुमने अंधेरा देख लिया, इंसानी दुख देख लिया, उससे बाहर जाने की राह तुम खुद ढूंढ लोगे, किसी मुर्शिद से नहीं पूछते फिरोगे। याद रखना, अंधेरा वही जान सकता है जिसकी आंखें हैं। जो अंधा हो वो अंधेरा भी नहीं देख सकता। ये नफ्सियात कहती है कि जिनकी आंखें नहीं हैं वो अंधेरे को अंधेरे के तौर पर नहीं जान सकते। उन्हें रोशनी का ही नहीं, अंधेरे का भी शऊर नहीं होता। अंधे अंधेरे को नहीं जान सकते। अंधेरे को देखने के लिए भी आंखों की जरूरत होती है, सिर्फ रोशनी के लिए नहीं। अंधेरे को देखने के लिए, अंधेरे के शऊर को पाने के लिए भी आंखें दरकार हैं। जिसकी आंखें नहीं वो रोशनी ही नहीं, अंधेरा भी नहीं देख सकता। अगर तुम अंधेरा देख रहे हो तो बिला शक अंधेरा बुरा है, मगर ये सबूत भी तो है ना कि तुम देखने की सलाहियत रखते हो। तुम दुख महसूस कर रहे हो तो सुख को तजर्बा करने की सलाहियत भी तुम्हारे पास है ही। तुम अब भी पलट सकते हो। जो भी पल तुम्हें दस्तयाब है उनमें से किसी भी पल में तुम पलट सकते हो। पलटने का इख्तियार हर वक्त, हर पल तुम्हारे पास है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उम्र के किस हिस्से में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने गहरे मसलों में घिरे हो, कितने कर्जों में डूबे हो, कितने बड़े गोल्स का ताक़ुब तुम्हें दीवाना कर रहा है। किसी मुल्क के सदर हो या दिहाड़ीदार मजदूर, जिंदगी का तुम पे बीत रहा ये तजर्बा तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे कामों और तुम्हारी सोचों से जुड़ा हुआ ही नहीं है। अभी आंख बंद करो, सारी दुनिया खत्म हो गई, सिर्फ तुम रह गए, तुम और जिंदगी से धड़कता हुआ तुम्हारा दिल। देखो इस पल को गौर से, अभी अपनी आंखें बंद करो और गौर से देखो तुम्हारे इस पल में क्या कोई मसला है? कभी कोई मसला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पल जिंदा है और जिंदगी को कभी कोई मसला नहीं होता। अनाई जिंदगी, ईगो, पर्सनैलिटी तुम्हारी जिंदगी है ही नहीं। वो रियल यू से ताल्लुक ही नहीं रखती। उसका मकसद बस तुम्हारे हैवानी हिस्से की बका का काम है और कुछ नहीं। मगर इस जमीनी हैवानी वजूद में कुछ आसमानी भी है जिसको कोई भी कुछ भी नहीं छू सकता। तुम जिस पल चाहो आंख बंद करके अपने उस वजूद को छू सकते हो और देख सकते हो कि उस वजूद को कोई भी मसला नहीं है। याद रखना, तुम्हारे पास सारे इख्तियारात मौजूद हैं। दूसरों को काबू में रखने के वसाइल मुमकिन हैं हों या ना हों, मगर खुद पर तुम्हारे सारे इख्तियारात हर वक्त मौजूद हैं। याद रखना, तुम अंधेरा महसूस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अंधेरा महसूस करने के लिए भी आंखें चाहिए होती हैं। सो तुम्हारे पास आंख तो है ही, बस इससे रोशनी महसूस करने का काम लेना है। तुम बेहतरीन ढांचे में तख्लीक किए गए हो। अब तुम चुनो कि वो जिस हालत के साथ तुम्हें पैदा किया गया है उस अजमत को जियोगे या दुख, बेसकूनी, बेचैनी, मसलों की दलदल में डूबी असफल अनाई जिंदगी जियोगे। तुम्हारी नजर मसाइल पर है, अना की नजर मसले पर ही होती है, क्योंकि इसी से वो मजबूत होती है। मैं बस इतना कह रहा हूं, जरा वसाइल को भी तो देखो। वही ही आंख दरकार है जो मसाइल को देख रही है, बस उससे वसाइल देखने हैं।
یہ کوئی راز تھوڑی ہے، کوئی مسٹری تھوڑی ہے، یہ تو کامن سینس ہے۔ تمہیں ہر پل کا اختیار ہے، تم نے چننا ہے کہ یہ پل خوشگوار جینا ہے یا ناگوار۔ یہ تمہارا انتخاب ہے۔ احسن تقویم چننا ہے یا اسفل السافلین۔